بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وصلی اللہ علی الباقین لعزاء الحسین۔ ان للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ محرم الحرام کے 4 روز گزر چکے، 5ویں شب آ پہنچی۔ کاروان حسینی، کاروان شہادت، کاروان دین، کاروان اسلام، یہ قافلہ جس نے کربلا کی بستی کو 2 محرم کو بسایا ہے، وعدے کے روز سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اصحاب، انصار، احبا، اقربا شہادت کے لیے آمادہ ہیں۔ اہل حرم قید و بند کی صعوبتوں کے لیے آمادہ ہیں۔ راویان لکھتے ہیں کہ جوں جوں عاشور نزدیک آتا جا رہا تھا اور جوں جوں عاشور کے دن امام حسین عصر کے وقت سے قریب ہوتے جا رہے تھے، امام حسین کا چہرہ چاند کی طرح کھلتا جا رہا تھا۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود لقائے الہی کی تڑپ حسین کے چہرے کو کھلا رہی تھی۔ آج دل چاہتا ہے کہ امام حسین کا وہ وصیت نامہ جو انہوں نے اپنے بھائی محمد بن علی المعروف بے محمد حنفیہ کو لکھ کر دیا، اس کی قرأت کروں۔ میری گزارش ہوگی تمام دوستوں، احباب سے، بزرگوں سے، اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے اور آنے والی نسلوں سے کہ چند سطروں پر مشتمل یہ امام حسین کا وصیت نامہ ممکن ہو تو اپنے ساتھ رکھیے۔ روز نہ صحیح ہفتے میں 1 آدھ بار ضرور اس کو پڑھیے۔ چند سطریں ہیں جنہیں پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس پر وقت لگائیے، ہر سطر پر بیٹھ کر سوچیے۔ بظاہر چند سطروں پر مشتمل یہ وصیت نامہ ایک تحریر ہے، لیکن اس چند سطروں کی تحریر میں امام حسین نے دین کو خلاصہ کیا ہے، اور اس کی ایک ایک سطر پر جب آپ سوچیں گے تو آپ خود احساس کریں گے کہ حسین نے کیا لکھا ہے، اور ذہن میں یزید اور اس کے عقائد بھی رکھیے گا کہ حسین نے جو یہ وصیت نامہ لکھ کر محمد حنفیہ کو دیا ہے، اس کے بعد یزید نے اور اس سے پہلے بھی یزید نے اپنے کفری عقائد کا پرچار کیا ہے۔ کبھی یزید کہتا ہے کہ نہ وحی نازل ہوئی، نہ قرآن آیا، نہ پیغمبر آئے، یہ سب بنو ہاشم کا کھیل تھا جو انہوں نے حکومت کے لیے رچایا تھا۔ یزید کے ان کفریہ عقائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ امام حسین کا یہ الہی وصیت نامہ پڑھیں گے تو آپ بخوبی جان جائیں گے کہ اس وصیت نامے میں جس ترتیب، جس تہذیب، جس بلاغت کے ساتھ امام حسین نے عقائد کو بیان کیا ہے، اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وصیت نامہ ہونے کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ کہ اور بہت سے رموز و اسرار کا حامل ہے۔ ایک طرف سے تمام مسلمانوں کی بے حسی کا نوحہ بھی بن جاتا ہے کہ حسین، اہل بیت اور رسول کو چھوڑ کر لوگ رسول کا ہی خلیفہ بنانے کے لیے یزید کی جانب چل پڑے ہیں اور یزید کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، جبکہ یزید علی الاعلان کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، مشرکانہ عقائد رکھتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حسین اپنے اس وصیت نامے کا آغاز ہی خدا کی گواہی سے کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت،
رسول خدا کی رسالت اور اس کے بعد جنت و جہنم اور قیامت کے حق ہونے کی گواہی کے ساتھ اپنے اس وصیت نامے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ خود ایک طرف ایک نوحہ ہے اور بہت سے راز اس میں پوشیدہ ہونے کے ساتھ آپ سے ایک سوال کہ کیا آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کبھی ایسی ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کے مجمع میں آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے؟ وہ وقت آن پہنچا تھا کہ حسین کی مظلومیت اس نہج پر آ گئی تھی کہ مسلمانوں کی آبادی میں مسلمانوں سے حسین کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس کے ساتھ اس میں اور بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں جس پر سے ان اہل علم ہی پردے اٹھا سکتے ہیں۔ مجھ جیسا کجمج بیان اس کا اہل نہیں کہ اس وصیت نامے میں پوشیدہ تہ در تہ مطالب کو کھول سکے۔ آج آپ کے سامنے اس وصیت نامے کے تلاوت اور ترجمے تک ہی اکتفا کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نے توفیق دی اور میرے علم میں اضافہ ہوا تو انشاءاللہ کبھی اس کی تفسیر بھی بیان ہوگی، اس کی شرح بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیۃ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا وَلَا بَتِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اول بالحق ومن رد على هذا اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين وهذه وصيتي يا أخي إليك وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ اس وصیت نامے کو علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 44ویں جلد میں نقل فرمایا ہے۔ امام حسین اس وصیت نامے میں کچھ اس طرح سے رقم کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے۔ یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے اپنے بھائی محمد معروف ابن حنفیہ کی طرف۔ حسین گواہی دیتے ہیں، حسین علیہ السلام گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا ہیں اور رسول خدا ہیں، جو حق کو حق کی جانب سے لائے ہیں، جو حق کو حق کی طرف سے لائے ہیں۔ بہشت و جہنم برحق ہیں، قیامت ضرور برپا ہوگی
اور قیامت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ خدائے توانا، خدائے بزرگ برتر، تمام مر جانے والوں کو، تمام ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اور جان لو بلا شبہ بتحقیق میں سرکشی، عداوت اور فساد کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے مدینے سے خارج نہیں ہو رہا ہوں۔ میرا مدینے سے نکلنا سرکشی، عداوت، فساد اور ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد جناب علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ جو کوئی اس کام میں میرا مددگار ہوگا، جو کوئی اس بات میں میرا مددگار ہوگا اور اس حق کو قبول کرے گا، تو وہ حقیقت میں حق کے لیے سزاوار ہے، اور جو کوئی نفی میں جواب دے، یعنی میری بات کو رد کر دے، تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خداوند متعال ان لوگوں کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ اے بھائی، یہ میری وصیت ہے جو میں تمہیں کر رہا ہوں، اور توفیق تو صرف خدا ہی کی جانب سے ہے، اور میں خدا پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی جانب لوٹ کر جاتا ہوں۔ امام حسین اپنی اس وصیت کے چند جملوں میں ان چند جملوں میں تمام بات اپنے عقیدے سے لے کر اپنے عمل تک، عقائد ہوں یا امامت کی ذمہ داریاں، سب کو بطریق احسن بیان کر دیتے ہیں، اور اسی اصلاح کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ عاشور کے دن سے پہلے بھی اور عاشور کے دن بھی کئی بار فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے بہت خطبے دیے، حق کی جانب بلایا کہ جو چاہے اب بھی حق کا راستہ اختیار کر لے، لیکن جن کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوں، دنیا نے جن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہو، وہ ولی حق کی بات کبھی نہیں سنتے اور طاغوت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے کہ صحیح وقت پر، صحیح موقع پر حق کو سمجھنے والے بہت کم رہتے ہیں، اور باطل کی جانب لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور حق کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشا نصیب ان لوگوں کا جو وقت پر حق کو پہچان لیں۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی حق کو پہچاننے اور حق کی مدد کرنے والوں میں شامل کرے۔ خداوند متعال ہم سب کو یزید کے لشکر سے بچائے۔ آج 5ویں شب ہے۔ امام حسین قلت فوج کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف کوفے کا لشکر ہے، حر خود 1000 سپاہیوں کے ساتھ تھا، پھر عمر ابن سعد آ کر ملحق ہوا، پھر سنان بھی آیا، خولی آیا، دیگر لشکر آتے رہے، اور آخر میں شمر 4000 کا لشکر لے کر اس فوج کا حصہ بن گیا۔ 72 یا 150
اور اگر 200 تک بھی تعداد پہنچ جائے حسین اور ان کے اصحاب کی، تب بھی کیا یہ تعداد شام کا لشکر اور کوفے کا لشکر جو کم از کم 30,000 افراد پر مشتمل ہے، زیادہ سے زیادہ نہ جانے کتنے ہوں، لیکن کم ترین تعداد اور سب سے کم تر تعداد بھی اگر دیکھی جائے اور مان لیا جائے کہ 18، 20، 22,000 کا لشکر ہو، تو کیا 200 افراد اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پر جو جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا یہ برابری کی جنگ ہوگی؟ اور وہ بھی اس عالم میں کہ پانی لشکر حسین پر بند ہے، جو پانی جمع کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، 7 تاریخ کو پانی بند ہو جائے گا، سامنے بہتا دریا اور خیموں میں سے الاتش کی صدائیں ہوں گی۔ اس عالم میں کہ لشکر بھوکا پیاسا ہے، یہ سپاہی اس قدر بڑے لشکر سے لڑیں گے تو کیا یہ برابری کی جنگ ہوگی؟ نہیں عزیزوں، سراسر ظلم پر مبنی ہے کربلا کی جنگ، یزید کا ظلم ہے اور حسین کی مظلومیت ہے، اور اسی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے حسین یزید کے ظلم کا پردہ چاک کرنے کے لیے شبیر شش ماہے کو بھی لائیں گے کہ اگر یہ جنگ ہے تو جنگ بڑوں میں ہوتی ہے، چھوٹے بچوں پر پانی بند ہے اور پانی پلانے کے بجائے تیر سہ شعبہ جواب بنے گا سوال آپ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ایک آذری اور فارسی نوحے کا ترجمہ شعر کی صورت میں کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو تنہا نہ کرو میرے علمدار، اٹھو میرے عباس اے دلدار اے کرار، اٹھو مجھ کو تنہا نہ کرو میرے علمدار، اٹھو آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو میرے عباس اے دلدار اے کرار، اٹھو آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو تیرے آنے کی لگائے ہوئے امید و آس، راہ میں آنکھیں بچھائے ہیں یہ بچے عباس، بیٹیاں میری فدا تم پہ ہوں جرار، اٹھو آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو مجھ کو تنہا نہ کرو میرے علمدار، اٹھو جاگو عباس میرے یار وفادار، اٹھو جاگو عباس میرے یار وفادار، اٹھو آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو ان یتیموں پہ تیرے بعد ہے حسرت طاری، شیر خوار اصغر مہرو پہ قیامت ہوگی، میرے ہاتھوں پہ بھی اس کی شہادت ہوگی، راہ حق میں یوں لٹے گی میری دولت بھائی، آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو مجھ کو تنہا نہ کرو میرے علمدار، اٹھو جاگو عباس میرے یار وفادار، اٹھو آدمیت کے شرف عزم کے مینار، اٹھو سن کے سرور کا بیاں آئی یہ غازی کی صدا، میں ہوں حاضر میرے آقا میرے داتا مولا، سن لے یہ قوم جفاکار کے سردار ہوں میں، نائب حیدر کرار ہوں جرار ہوں میں، حل عطا کا ہوں پسر خادم زہرا بھی ہوں،
میں علمدار حسینی بھی ہوں، سقا بھی ہوں، عظمت نوع بشر شرف کا مینار ہوں میں، میری مادر نے پڑھایا تھا مجھے درس وفا، شیر مادر میں بھی شامل رہی سرور کی بلا، میں علمدار تھا، سالار تھا، سقا بھی تھا، شیر کی مثل محافظ تھا حرم کا تنہا، کربلا عشق کا کعبہ ہے میں احرام میں تھا، کربلا عشق کا کعبہ ہے میں احرام میں تھا، مجھ سے تقصیر مگر یہ ہوئی میرے مولا، مجھ سے تقصیر مگر یہ ہوئی میرے مولا، میرے چلو میں وہ پانی تھا جو تجھ کو نہ ملا، میرے چلو میں وہ پانی تھا جو تجھ کو نہ ملا، آپ پیاسے تھے میری آنکھ میں عکس دریا، آپ پیاسے تھے میری آنکھ میں عکس دریا، اب یہ لازم ہے کٹیں ہاتھ ہوں قرباں آنکھیں، اب یہ لازم ہے کٹیں ہاتھ ہوں قرباں آنکھیں، تاکہ مقبول ہو حج ہم بھی شہادت پائیں، تاکہ مقبول ہو حج ہم بھی شہادت پائیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔